إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ہمارے اسلامی معاشرے میں
بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اخلاقی بیماریاں، برائیاں کثیر تعداد میں ہمارے معاشرے کو، تہذیب کو گھن کی طرح ختم کیے جا رہے ہیں۔ ان اخلاقی بیماریوں اور برائیوں میں سے ایک ایسی بیماری جو اس وقت عروج میں ہے پوری دنیا میں، بالخصوص ہم بات کرتے ہیں بلاد اسلامیہ میں، ہمارے مسلم معاشرے میں، ہر عام و خاص اس میں ملوث ہے، اور وہ معاشرے کے لیے تباہ کن اور خطرناک ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ، کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت اس فتنے کا، اس وبا کا، اس اخلاقی بیماری کا عروج ہوتا ہے، اور اس میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور وہ اخلاقی بیماری کون سی ہے؟ وہ کون سی بیماری ہے جس نے ہمارے مسلم معاشرے کو اور پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے؟ وہ ہے فیک نیوز، جھوٹی خبریں۔ یہ جو افواہیں ہیں، بریکنگ نیوز کے طور پر فیک نیوز کو بریک کرنا، جھوٹی خبر کو آگے پھیلا دینا، اس میں ہر شخص ملوث ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں ہے، ورنہ وہ 24 گھنٹے کچھ کرے نہ کرے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں سن رہے ہیں، جھوٹی خبروں کو پھیلا رہے ہیں۔ بالخصوص یہ 3 تناظر، غزہ کا معاملہ، پاک انڈیا کی جنگ کا معاملہ، یا پھر اس وقت حج کے حوالے سے جو کشمکش ہمارے معاشرے میں ہے، اب ہر شخص اس میدان میں اترا ہوا ہے، کیسی جھوٹی جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلاتے ہیں۔ فوج داخل ہو گئی ہے غزہ میں، مجاہدین داخل ہو گئے ہیں غزہ میں، آج یہ کر دیا، آج وہ کر دیا، آج بیت المقدس پر حملہ ہو چکا، آج مسجد کو گرا دیا گیا اور یہ فلاں ہو گیا، آج ہندوستان نے فلاں علاقے پر حملہ کر دیا، پاکستان نے فلاں علاقے پر حملہ کر دیا، وہاں اتنے مارے گئے، یہاں اتنے مارے گئے، ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا۔ پھر حج کے حوالے سے عجیب قسم کی، یعنی یہ خبریں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات اسلامی ممالک کے آپس میں جو روابط بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان فیک نیوز کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے وہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ کہ پرائیویٹ حجاج کا جو رقم کا منتقل کیا جانا تھا، وہاں کی کمپنیوں نے ان کو غلط استعمال کیا، کسی اور مد میں استعمال کر لیا، نتیجتاً ان کا حج خطرے میں پڑ گیا۔ ان کا جانا یا نہ جانا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان 3 ساتھیوں کے حوالے سے ہر شخص جسے اس کی تحقیق ہے نہیں ہے، اسے معلوم ہے یا نہیں ہے، غزہ کا معاملہ کیا ہے، جنگ کا معاملہ کیا ہے، حج کا معاملہ کیا ہے، لیکن وہ صحافی بن کر، وہ محقق بن کر اس میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، اس پر بیٹھ کر اس نے بریکنگ نیوز کے طور پر خبریں چلاتے رہنا ہے۔ واٹس ایپ پر اس نے اسٹیٹس لگا کر لوگوں میں خوف و ہراس، جھوٹی خبریں تک پہنچانا اور انہیں پریشان کرنا، انہیں مصیبت سے دوچار کرنا، یہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ شرعی جرم تو ہے ہی ہے، شرعی اعتبار سے گھناؤنا کھیل ہے ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا نتائج ہیں؟ 2 ریاستیں آپس میں صرف ان غلط افواہوں اور نیوز کی وجہ سے
ان کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہے. اسلامی ریاست کے اپنے معاملات صوبائی ہوں یا پھر شہری اعتبار سے ہوں یا قومیت کی بنیاد پر ہو یا سیاست کی بنیاد پر ہو یا مذہب کی بنیاد پر ہو، ان افواہوں کی وجہ سے، بریکنگ نیوز کے طور پر غلط خبروں کو بیان کرنے کے اعتبار سے ان کے اندر کیا فساد برپا ہوتا ہے، کیا نفرت پیدا ہوتی ہے، کیا حقارت کے پہلو پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے کیا بھیانک نتائج ہیں، شاید اس کی حقیقت سے ہم آشکارا نہیں. اگر ہم یہ جو لطف اندوز ہوتے ہیں بڑی خبر لگا کر، سٹیٹس لگا کر، سستے طریقے سے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایسا ماحول بنا دیا جائے، سب ایک صف میں سب کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی قسم کی بریک جو لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہیں نیوز، اور اس کا نقصان کیا ہوگا اسے قطع نظر بس ہماری ریڈنگ بڑھ جائے گی، ہمیں ویوز مل جائیں گے، ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے، اور ہمیں سننے کے مشتاق ہوں گے کہ یہ خبر تسلی بخش ہے، یہ حقیقت میں خبر دیتا ہے، یہ ڈراتا ہے، یہ خوف پیدا کرتا ہے. آج خاندان ٹوٹے ہیں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے. 24 گھنٹے کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ آپ میسج کیے جا رہے ہیں، آپ فون کیے جا رہے ہیں، آپ کالیں کیے جا رہے ہیں، آپ سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ یعنی سوشل ہونے کے بعد اس کے تباہ کن نتائج یہ ہیں کہ ہم ان سوشل ہو گئے، ایک ساتھ ہونے کے بعد بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے. نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جتنی جدت ہے، جتنے وسائل زیادہ ہیں، اتنی نفرتیں پیدا ہوئی، اتنی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، اتنے اختلافات سامنے آیا ہیں. شرعی ہدایات کیا ہیں اس حوالے سے، اور یہ کس کا طرز عمل ہے کہ وہ غلط افواہیں پھیلا کر معاشرے میں انتشار کو پیدا کرنا، فساد کو برپا کرنا. ہم ذرا اسلامی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پروپیگنڈا کہ کسی معاشرے کی تہذیب کو، ثقافت کو، کلچر کو، اتحاد کو، اتفاق کو، اجتماعیت کو پارا پارا کرنا ہے تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے. سورہ حجرات کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے، کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کر لیا کرو. اسے آگے نشر کرنے سے پہلے، اسے چھاپنے سے پہلے، اس کی خبر آگے منتقل کرنے سے پہلے، سٹیٹس لگانے سے پہلے، اس پر اپنا ویلاگ کرنے سے پہلے، آپ ویڈیو بنا کر چینل پر لگانے سے پہلے اچھی طریقے سے اس خبر کو کھنگال لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نادانی، تمہاری جہالت کسی قوم کو مصیبت سے دوچار کر دے اور پھر بعد میں تم شرمندہ ہو جاؤ. کیسی زبردست خبر ہے. آج کے دور میں اے آئی کا دور ہو چکا ہے. آپ کی پکچر لے کر ایک ویڈیو کھڑی کر دی جاتی ہے، یا آپ کی ایک ویڈیو سے آپ کے وجود کی جو تصویر لے کر نقل ویڈیو بنا دی جاتی ہے. آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا اور اس ویڈیو میں آپ وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. غلط افواہوں کی وجہ سے اس قدر بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور آگے آنے والا دور کس قدر تباہ کن ہوگا. اس جت نے کیا ترقی کرنی ہے اور لوگوں کے دماغ میں بدگمانیوں کا کتنا بڑا پروپیگنڈا وہ پیدا کرنا ہے. ابھی سے اس آیت کی حقیقت کو سمجھ لیں. سورہ حجرات کو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر مسلم مرد، عورت، بچہ چھوٹا اس کو پڑھ کر اس میں موجود اصلاح معاشرہ کے دروس کو سمجھنا، عملی جامہ پہنانا لازم ہو چکا ہے. اس میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی تحقیر کا پروپیگنڈا. آج اس کی کمپنی کو تباہ کرنا ہے ہم نے.
جب کسی کی کمپنی کو تباہ کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر جعلی آپ ویڈیو بنائیں اور اس کے بارے میں جال سازی کے ساتھ پروپیگنڈا کریں، آپ اسے زمین بوس کر دیتے ہیں۔ ایک انسان اچھی شہرت کا حامل ہے، اللہ رب العزت نے اسے عزت دی، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آپ اس کے بارے میں ایک غلط خبر، غلط ویڈیو، غلط تبصرہ، غلط اسٹیٹس لگا کر آپ وہ شخص جس کی عزت ہے اس کی عزت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ تحقیق، جب تک آپ کے پاس حقائق نہ ہو، پھر اگر وہ ذاتی معاملہ ہے، انفرادی، کسی شخص کے اندر کوئی غلطی ہے انفرادی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ غلطی کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ نہیں، انفرادیت کے ساتھ ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے لیے آئینہ بن جاؤ، آئینہ بن جاؤ۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ ایک مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ وہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ صرف آپ کو ہوئی آپ کے عیوب بتاتا ہے۔ اس کے بعد اس آئینے نے کسی اور کو، چاہے کتنے بھی لوگ آ کر اس آئینے کو دیکھیں، آپ کی تصویر اس میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ ایسا مومن بن۔ ہاں اگر اس کا معاملہ اجتماعیت کے ساتھ ہے کہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے، تجارت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے، اور اس کے اس شر کے نتائج معاشرے میں پھیل رہے ہیں، پھر تحقیق کر کے معاشرے کے افراد کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو صورتیں۔ لیکن یہ جو افواہیں پھیلانے کا بازار سرگرم ہو چکا ہے، وہاں یہ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، اور اس نے یہ کر دیا، اس کے نتائج ہمارے سامنے۔ نہ ہمارے خاندان محفوظ ہیں، نہ ہماری برادریاں محفوظ ہیں، نہ ہماری سوسائٹیز محفوظ ہیں، نہ ہمارے شہر محفوظ ہیں، نہ ایک محلے میں رہنے والے ایک سوچ کے فکر کے حامل لوگ محفوظ ہیں، نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں، نہ ہمارے علماء محفوظ ہیں، نہ طلباء محفوظ ہیں۔ الغرض کوئی ایک شعبے سے وابستہ افراد یا قوم یا قبیلے کے افراد، وہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ جھوٹی خبر۔ کسی کی عزت کو پامال کرنا ایک لمحے کا کھیل ہے، ایک لمحے کا کھیل ہے۔ ہم نے خبر صرف چھوڑنی ہوتی ہے، بس وہ وائرل ہوتی ہے اور دنیا میں وہ بندہ ایک لمحے میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے۔ کتنا بھیانک جرم ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے جو بے حیائی کے کلچر کو، بدکاری کے کلچر کو، بد اخلاقی کے کلچر کو معاشرے میں متعارف کرواتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم اس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ اس فکر کا حامل کون ہے؟ اس فکر کے پیچھے تحریک کیا ہے؟ اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں، ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا اس خبر کے پیچھے کافر، یہودی اور منافق، سب سے بڑھ کر یہودی اور منافق، یہ دو قسم کے طبقات ایسے ہیں جس نے جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں، افواہ مشہور کرنے میں اور بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو چلانے میں اور مسلم معاشرے میں بالخصوص بلاد اسلامیہ میں اپنے مخصوص عزائم کو پورا کرنے میں، انتشار اور فساد کو عام کرنے میں یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ کسی خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اور افواہ کو پھیلا کر ان کا جو کردار ہے معاشرے میں اسے داغدار کر دیا جائے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی پاک دامنی موجود ہے، قصہ موجود ہے سورہ مریم میں۔ جب وہ کسی جگہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہیں اور وہاں وقت گزارتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ معجزہ ہے،
انسانی تخلیق کا ایک عجیب قسم کا اللہ رب العزت کا یہ تخلیق کا انداز تھا. اور وہ بچہ لے کر جب اپنی قوم کے پاس آتی ہے تو قوم کا تبصرہ قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تحقیق نہیں کی اور الزام لگا دیا. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بری تھی، تو نے کیا کر دیا؟ کوئی چیز آپ نے دیکھی اور آپ کی عقل میں وہ نہیں آ رہی، آپ کی سمجھ چھوٹی ہے، آپ کی عقل چھوٹی ہے، اور وہ آپ کی عقل اور سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی، تو اس کا قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ بات ہی غلط ہے. اللہ نے اتنا بڑا معجزہ ظاہر کرنا تھا، اس قوم کے ایک فرد کا انتخاب کیا، معجزہ ظاہر ہوا، بغیر تحقیق کے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ولد الزنا ہے بنی اسرائیل میں سے. لیکن ان میں یہودیوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے. ایک خاتون جو پاک دامن ہے اس کی عزت کو بھی داغدار کر دیا، اور ایک بچہ معاشرے میں اس کی زندگی کو بھی خطرناک نتائج سے دوچار کر دیا. جس بچے کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو معاشرے میں وہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکتا ہے. اور قوم نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے اور اس سے بدکاری ہوئی ہے. وہ تو اللہ رب العزت نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتا ہے. اس کی پاک دامنی کو بھی ظاہر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کا نمائندہ، رہبر، مبلغ اعظم، مرشد اعظم بھی بنا دیا. اور بچپن میں ان کی تطہیر اور پاکیزگی اور ان کی والدہ کی پاکیزگی کو بھی ظاہر فرما دیا. تو یہ غلط خبر کس نے پھیلایا بغیر تحقیق کے؟ بنی اسرائیل نے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں جو الزامات کی بوچھاڑ کی، کس نے کی؟ یہودیوں نے. اسی بنیادوں پر بعض کا انکار کر دیا، بعض کا قتل کیا. اللہ رب العزت نے ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں کیا فرمایا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اے بدبختو، تم نے اپنی ان بدکاریوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے انبیاء کے گروہ کی تکذیب کر دی اور انبیاء کے گروہ کو قتل کر دیا. تحقیق نہیں کی، الزامات کی بچھاڑ کر دی. بنی اسرائیل کے ایک اور نبی جن کا تعارف کیا ہے؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم، معزز کے بیٹے، معزز کے پوتے. کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. کیا عظمت ہے، کیا پاکیزگی ہے، کیا طہارت ہے. قصہ جو سورہ یوسف میں موجود ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قصہ یوسف نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ نے اس قصے کو کیوں ذکر کیا؟ اسے پڑھو، سمجھو اور دیکھو تم نے مسلم معاشرے میں کس طرح بن کر رہنا ہے، کس طرح شر سے بچنا ہے، اور کسی طرح کسی کی شرارتوں سے آپ آگاہ ہو سکتے ہیں اور اس سے کس طرح متنبع ہو سکتے ہیں. یہ اسی قصے میں موجود ہے. اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اس صورت کو نہ پڑھیں، عورتیں فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھ کر فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اور وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، یہ بیان کرنے والا ہی خود فتنے کا گرفتار شخص ہے. اس قدر زیادہ کوئی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے؟ کہ آپ جھوٹی کتابیں پڑھ لیں، جھوٹی اخبار پڑھ لیں، جھوٹے نیوز سن لیں، جھوٹی ویڈیو سنتے رہیں. سب سے سچی کتاب جو ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، جس نے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لگانا ہے، اور آپ کہتے ہیں اسے نہ پڑھیں؟ آپ کی اخلاقی اصلاح اگر ہوگی تو اسی کتاب سے ہوگی. اس بگڑے ہوئے معاشرے کی، تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے معاشرے کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے. ہدی للناس ہے یہ.
اب پڑھیں یہ واقعہ، کیا بھائیوں کا حسد تھا، پھر کیا ان کا کنویں میں گرایا جانا، وہاں سے نکل کر مصر پہنچنا، اور پھر مصر کے اندر ان کا رہنا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کا ان پر فریفتہ ہو جانا، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کو بلیک میل کرنا اور الزام لگا دینا، الزام لگا دیا۔ کیا الزام لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے میری عزت کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اب ایک پاک باز انسان پر یہ الزام قیامت سے کم نہیں ہے، اس کی عزت ایک لمحے میں خاک میں مل جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ سچا ہوتا ہے، پھر یہ بریکنگ نیوز، یہ غلط خبریں، اسے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ سچا ہے، اس کی سچائی کو معاشرے میں اللہ ظاہر ضرور فرماتا ہے۔ اور پھر اس جھوٹے انسان کو جس نے آپ کی عزت کو پار پار کیا، جس نے آپ کی ثقافت کو، تہذیب کو متاثر کرنے کی کوشش کی، بالآخر یہ انسان اس صدمے سے دو چار ضرور ہوتا ہے جس صدمے سے اس نے مسلمانوں کو دو چار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جھوٹی افواہوں میں یہ خود گرفتار ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم خود یوسف علیہ السلام جس امتحان سے گزرے ہیں، جو جھوٹی تہمتیں لگی ہیں، جو ان کے بارے میں غلط خبریں بریک کی گئی ہیں، ہم نے ان کو اس برائی سے بھی بچایا، اس بد اخلاقی سے بھی بچایا، اس بے حیائی سے بھی بچایا، اس لیے کہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی، جب تحقیق کی گئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ جس نے یہ خبر بریک کی تھی جھوٹی، وہی نکلی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے خواب کی تعبیر کے لیے، میں نہیں آؤں گا جب تک اس خبر کی تحقیق کرنے کے بعد نتیجے کو لوگوں کے سامنے پبلک نہیں کرتا۔ جس طرح یہ جھوٹی خبر پبلک کی گئی تھی، میں نہیں آؤں گا۔ تحقیق کی گئی تو پتا چلا جس عورت نے الزام لگایا تھا وہی غلط نکلی، اور اس نے معافی تلافی کی، اور پھر یہ بادشاہ نے خبر پھیلائی کہ یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کس کی عادت ہے یہ؟ یہودیوں کی۔ کس کی یہ عادت ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ کس کا یہ بھیانک کردار ہے؟ منافقین کا۔ اللہ کے رسول کے دور میں آ جائیں، آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ آپ کے خلاف مہم جوئی، آپ کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی تبلیغ کی، آپ کی تعلیم کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس نے؟ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر، اور پھر منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ لیکن جو بندہ سچا ہوتا ہے عارضی طور پر مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ آپ وابستہ رہیں، آپ ان افواہوں پر، ان پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں، اللہ کے ساتھ اسی طرح اخلاص کے ساتھ جمے رہیں، اس کے ساتھ تعلق اسی طرح مضبوط رکھیں، یہ رب آپ کو ان افواہوں سے بری ضرور کرے گا۔ مکی دور میں اللہ کے رسول نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے خلاف کیا سازشیں رچائی گئی؟ یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، یہ جادوگر ہے، اس پر جادو ہو چکا ہے، یہ شاعر ہے۔ وہ کون سا الزام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نہیں لگایا گیا؟ کیا یہ خبریں سچی تھی؟ جھوٹی تھی۔ کیا یہ افواہ نہیں تھی؟ حالانکہ یہ قوم، جس قوم کے افراد یہ خبر بریک کر رہے ہیں، یہ فیک نیوز پہنچا رہے ہیں، 40 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے گزری ہے، جس میں سب نے بیک وقت ایک ہی آواز میں ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے اپنے بیچ میں انہیں سچا اور معاملات فہمی کرنے والا اور امانت دار پایا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ایک اللہ کی بندگی کی بات کی، سارے اس کے خلاف ہو گئے؟ کبھی دشمنیاں ذاتی ہوتی ہیں اور کبھی دشمنیاں آپ کے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔
آپ حق بولیں اور اس معاشرے میں حق کی کوئی اوقات نہ ہو تو سمجھ لیں پھر آپ کے خلاف تحریک بھی کھڑی ہوگی، الزامات بھی لگیں گے، بریکنگ نیوز بھی چلے گی، اور پھر افواہیں بھی بازار میں سرگرم ہوں گی. لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ساتھ مخلص رہے. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے مخلص بندوں سے ان داغدار چیزوں کو دور کر دیتے ہیں. جنہوں نے الزام لگایا تھا اسی قوم کے اندر ایسے افراد کھڑے ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہوئے ان الزامات سے آپ کو بری کر دیا. ولید تجربے کار انسان تھا. ایک میٹنگ میں ان سے کہا گیا حج کا موسم آنے والا ہے، اللہ کے رسول نے ہر ایک کے پاس جا کر تبلیغ کرنی ہے، کوئی ایسا حربہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے بارے میں ہم بریک کریں اور لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ولید نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا شاعر کہتے ہیں، کسی نے کہا کاہن کہتے ہیں، کسی نے کہا جادوگر کہتے ہیں، کسی نے کہا مسحور کہتے ہیں، کسی نے کہا کچھ. ہر خبر کا انکار کر دیا. ولید نے ساری باتیں غلط ہے، میں شاعر کو بھی جانتا ہوں، میں کاہن کو بھی جانتا ہوں، میں نجومی کو بھی جانتا ہوں، میں مجنون کو بھی جانتا ہوں. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تمہارے اس دعوے کو لوگ مسترد کر دیں گے. بس بہت زیادہ اگر کوئی بات کر سکتے ہو تو یہ کر سکتے ہو، اگر مجھ سے مشورہ لیتے ہو. ہم ایک بات پھیلاتے ہیں کہ یہ جادو کرتا ہے. ایسا کلام پڑتا ہے جس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسا کلام پڑتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. اگر بہت کچھ کہنا چاہتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو. یہ خبر بھی کیا تھی؟ جھوٹ تھی، اور اس کا جھوٹ آشکارا ہوا. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں ولید کا یہ تجزیہ، یہ تبصرہ، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس کو ان انداز میں بیان کر کے فرمایا یہ برباد ہو جائے. اس نے غور و فکر کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا ہے؟ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے. یہ کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. آج یہی خبریں ہوتی ہیں. یہ گستاخ رسول ہے، یہ اولیاء کا منکر ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ ائمہ کو نہیں مانتا، یہ انگریز کی پیداوار ہے. حق آپ بیان کریں، باطل آپ کے خلاف مسلح کھڑا ہے وہ جھوٹی خبریں بریک کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ قائم ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو تباہ نہیں کر سکتی. مشکلات ضرور آتی ہیں، اللہ کے رسول پر آئی، لیکن پھر وہ مشکلات خود بخود جھٹنا شروع ہو گئی. دوسری مصیبت کیا آئی آپ پر؟ منافقین کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مسلمان حوصلہ ہار گئے. ظاہر ہے کائنات کی عظیم شخصیت، اللہ کی محبوب ترین شخصیت، جن کی وجہ سے رحمتیں، برکتیں اور وحی کا نزول ہمہ وقت جاری اور ساری تھا. صحابہ فرماتے ہیں مدینے میں جب اللہ کے رسول آئے تھے تو نور ہی نور، روشنی روشنی تھی. اور جب یہ خبر پہنچی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں تھی جس نے مدینے میں اندھیرا پھیلا دیا. ہمارا کوئی اپنا عزیز باپ، بیٹا، اولاد، بیوی فوت ہوتی ہے تو ہم پر کیا صدمہ گزرتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. منافقین نے ایک شوشہ چھوڑا کہ تمہارا جو مقصد تھا، جو تمہارا دین تھا، اب وہ ختم ہو چکا. آپ کے اس انتقال کے بعد اب مسلمان جدا جدا ہوں گے، اب ختم ہو جائے گا. اب دین کو چلانے والا، پھیلانے والا، آگے پہنچانے والا، ان کو جمع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کی خبریں بریک کرنا شروع کر دی جس سے مسلمانوں کی حوصلے اور ٹوٹ گئے. منافق کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ بازار گرم ہو رہا ہے تو اس میں آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں گے، پرنٹ میڈیا پر بیٹھ جائیں گے، الیکٹرانکس میڈیا پر بیٹھ جائیں گے، اور اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خوف و ہراس، فتنہ اور شر پھیلانے کی کوشش کریں گے جس سے اجتماعیت پارا پارا ہو جائے. اللہ رب العزت نے ہمت دی، الہام فرمایا، توفیق بخشی اس امت کو جمع کرنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ مسجد میں آئے اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین.
محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے بھی تو اللہ کے انبیاء آئے اور اپنا مشن پورا کیا اور چلے گئے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے, کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم دین سے پلٹ گئے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تم اپنا نقصان کرو گے. ہاں اگر تم شاکر اور اس کی عبادت گزار بندے رہے تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دینے والا ہے. صحابہ کا کیا تبصرہ تھا؟ یہ آیت جب ہم نے سنی صدمے سے دو چار تھے کہ یہ کیا ہو گیا. جب یہ آیت سنی تو پہلے تو ہمارا دل و دماغ اس خبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. سیدنا عمر فرماتے آیت کو سننے کے بعد یوں لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے, قرآن میں پہلے تھی ہی نہیں, ابھی اتری ہے. اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ایسا عظیم خطبہ دیا. اس خطبے پر صحابہ اکرام صدمے سے دو چار تو تھے, لیکن یہ بازار میں گرم خبریں جو انتشار اور فساد کو پیدا کرنے والی تھی, اللہ رب العزت نے ان سب کا خاتمہ کر دیا. اور چند دنوں بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام پھر دوبارہ مجتمع ہو گئے, اور منافقین کی وہ سازش کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, پارا پارا کر دیا جائے, ان کا خاتمہ ہو گیا. جنگ احد میں منافقین نے ایک اور خبر پھیلائی. مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو صدمے سے دو چار کرنے کے لیے, ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے خبر بریک کی, بریکنگ نیوز کے طور پر چلا دی, اعلان کر دیا, افواہ پھیلا دی, قتل محمد. جب مشرکین مکہ نے جبل رومات سے پلٹ کر حملہ کیا, جس کی ایک تفصیل آپ جانتے ہیں, 70 صحابہ شہید ہو گئے, اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ زخمی ہو گئے. چند صحابہ کے ساتھ آپ پہاڑوں کے بیچ میں آپ نے جا کر پناہ لی, اور اسی اسنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے یہ اعلان کر دیا, اور یہ اعلان شیطان کی طرف سے پھیلائی ہوئی افواہ کا نتیجہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. بعد مفسرین کے قول کے مطابق انسانی شکل میں شیطان آتا ہے اور آ کر یہ خبر پھیلاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یہ خبر سننا تھا, صحابہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا. اب جمع کس لیے ہونا ہے؟ اب کیوں لڑنا ہے؟ اب لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی. اس خبر کے سننے کے بعد اس سے بڑھ کر تو کوئی صدمہ نہیں تھا. پیچھے ہٹ گئے, الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے. کفار جمع ہیں, مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا, اور جو فتح تھی عارضی شکست میں بدلی اور نقصان پہنچایا. اور ابو سفیان نے اعلان کر دیا اعلو حبل لانا عزا ولا عزا لکم, ہمارا حبل جیت گیا, تمہارا کوئی حبل نہیں, عزا نہیں, ہمارا عزا, ہمارا حبل غالب آ گیا. اللہ کے رسول زخمی. اس سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, آپ نے خاموش رہو, جواب نہیں دینا. تاثر دیا جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے, ابو بکر بھی شہید کر دیے گئے, عمر بھی شہید کر دیا گیا, تمہاری ساری قیادت ختم. اب بتاؤ تم لڑ سکتے ہو, ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ اعلان ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرمایا خاموش رہو, میری قتل کی خبر پر خاموش, ابو بکر کی قتل کی خبر پر خاموش, عمر کے قتل کی خبر پر خاموش. لیکن جب شرک کا جملہ لگا, شرک کا نعرہ بلند ہوا, اللہ کی توحید کو للکارا گیا, اللہ کی عظمت کو للکارا گیا, 70 صحابہ شہید, اجتماعیت منتشر ہو چکی, آپ زخمی حالت میں چند صحابہ کے ساتھ ہیں. فرمایا اعلان کر دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا سرپرست ہے, وہی ہماری مدد کرنے والا ہے, کوئی حبل اور عزا تمہارا جو مدد کرنے والا اور معاون نہیں ہے. ساری طاقت اور سلطنت اگر کسی کے پاس ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے. خبر غلط ہے, افواہ ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے, مشرک ہے, منافق ہے. مقصد انتشار, فساد, شر اور اجتماعیت کو پارا پارا کرنا. آج ہم بٹ گئے. سیاست میں بھی انتشار ہے, مذہب میں بھی انتشار ہے, لسانیت کی وجہ سے بھی انتشار ہے, صوبائیت کی وجہ سے بھی انتشار ہے. ایک ایک مسئلے میں مجھے بتائیے ہمارے اندر کوئی اجتماعیت ہے؟ مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ بازار میں
ان سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اور ہم میں سے ہر شخص بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پر سوائے انتشار اور فساد کے یہودیوں کی رچائی ہوئی سازشیں، منافقین کی رچائی ہوئی سازشیں، کفار کی رچائی ہوئی سازشیں، ہندو کی رچائی ہوئی سازشیں اور مشرکین کی رچائی ہوئی سازشوں کو منتشر کرنے، پھیلانے اور بازار سرگرم کرنے میں ہم میں سے ہر شخص ملوث اور گرفتار نظر آتا ہے۔ کوئی خبر کی تحقیق نہیں اور آپ نے آگے نشر کر دی، اٹھا کر سٹیٹس لگا دیا، اٹھا کر فیس بک پہ ڈال دیا، یوٹیوب پر ویڈیو لگا دی آپ نے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا اس سے رجوع کرنے والا کوئی نظر آتا ہے؟ بالآخر یہ خبر جھوٹ نکلتی ہے کوئی آیا جس نے آ کر کہا کہ مجھ سے غلط خبر نشر ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں؟ انہیں لگام دینا ضروری ہے، اور جب لگام دی جاتی ہے تو ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ آپ نے آزادی صحافت پر قدغن لگا دی ہے۔ ایسی صحافت اس پر کتاب و سنت میں جس میں جھوٹ اور شر اور فساد اور اس کے علاوہ اجتماعیت کو پارا پارا کرنا کے عنصر موجود ہوں، کتاب و سنت میں اس جیسی سوچ اور فکر اور تحریک پر لعنت کی گئی ہے۔ آپ نے کبھی خیر نہیں پلایا، آپ نے کبھی بھی فساد اور شر کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتاب و سنت تو یہ کہتا ہے فساد اور شر کو چھپاؤ، اگر کہیں بے حیائی نظر آتی ہے تو اسے چھپاؤ، انفرادی طور پر اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ آج آگ یہاں لگی آپ کی بریکنگ نیوز کی وجہ سے، یہ آگے پورے پاکستان میں لگ جاتی ہے۔ یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ دیکھیں منافقین نے۔ ایک اور خبر، کبھی گھر کو برباد کیا جاتا ہے ان خبروں کی وجہ سے۔ جھوٹی خبر کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں، ان کے رشتے کے، ان کے تعلقات کو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس شہر میں بدنام کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق، اللہ کے رسول غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی، واپس آئیں، سفر کا وقت قریب آ گیا، جیسے ہی واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ہار نہیں ہے، اور یہ ہار کسی کا امانت لائی تھی اس سفر میں، تو ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی، اندھیرا ہو چکا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، جب واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ چند افراد، ایسے مخصوص افراد جن کو یہ کام سونپا گیا تھا یہ ہودج سواری پر رکھنے کا، اس ہودج میں اما عائشہ صدیقہ بیٹھتی تھی اور بہت کم عمر کی تھی، ہلکی تھی، اتنا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر جب اسے رکھا تو سمجھا کہ اما عائشہ اس کے اندر ہیں، اور پردہ لٹکا ہوا ہے، اور قافلہ روانہ ہوا۔ جب اما آئی تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہیں لیٹ گئی کہ آگے جائیں گے، کہیں رکیں گے، میرے بارے میں پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ دار دے رکھی تھی کہ تم نے سب سے پیچھے رہنا ہے، اور جب یہ قافلہ روانہ ہو تو جائزہ لیتے ہوئے آنا ہے، کسی کو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا اما عائشہ صدیقہ، چونکہ پردے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے، جب نظر پڑی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے کہا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس پر اما عائشہ صدیقہ کو بٹھایا اور اس کی لگام پکڑی اور پیدل چل کر ان کو مدینہ لے آئے۔ اب منافقین کو، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو یہ خبر مل گئی۔ اب خبر ملنی چاہیے میڈیا کو، اور کیا چاہیے؟ کوئی خبر ہاتھ لگے۔ ہمیں آج کے دور میں کیا چاہیے؟ کسی کے بارے میں خبر مل جائے تو اس کو بتانی ہے، اس کو بتانی ہے، اسٹیٹس لگانا ہے، فیس بک پہ ڈالنا ہے، رشتہ داروں کو بتانا ہے، خاندان میں بتانا ہے، پیکج لگے ہوئے ہیں، بے وقوف سمجھا ہوا ہے ہمیں، ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور جناب ادھر کی خبر، ادھر کی خبر، ادھر کی خبر، جھوٹ کے نہ پاؤں ہیں نہ سر ہیں، اور ہم نے سارا دن ایک ہی کام کرنا ہے۔ اسے خبر مل گئی ایسا ماجرا ہوا ہے تو اس نے مدینے کے اندر ایک خبر بریک کر دی، بریکنگ نیوز کے طور پر افواہ پھیلا دی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اما عائشہ صدیقہ اور صفوان کے آپس میں تعلقات ہیں، انہوں نے برائی کی ہے۔ نہ وہ واقع میں موجود، نہ وہ وہاں موجود، کہیں کی خبر سنتی ہوئی آئی، تحقیق نہیں کی اور آگے پھیلا دیا، کیونکہ منافقین کا مقصد کیا ہے؟ چسکے لینا، لطف اندوز ہونا، خبریں پھیلانا، اور تو کام تھا ہی نہیں، اور مدینے کے اندر مسلمانوں کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ اب بتائیے
یہ پاکیزہ شخصیت، کائنات کی پاکیزہ شخصیت، اس کے گھر کے اندر حملہ آور ہوئے منافقین خبر کی وجہ سے اللہ کے رسول صدمے سے دوچار ہو گئے. آپ کے حرم کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے، آپ کی سب سے پیاری بیوی کی بات ہے. 1 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور 1 مہینے تک یہ خبر صحابہ کے بیچ مدینے کی گلیوں، مدینے کے شہر میں یہ پھیل رہی ہے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ اس خبر کے اندر گرفتار ہو گئے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی، مصطح ابو بکر صدیق کے رشتہ دار جن کی کفالت ابو بکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس خبر کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے بن گئے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کتنے چینل ہیں، کتنی اخبارات ہیں، کتنے صحافی ہیں، اور سوشل میڈیا تو پھر ہر ایک کے پاس ہے. ایک خبر مل جائے تو کوئی ہے ایسا تحقیق کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خبر سنی، آگے شیئر کر دیں، آگے شیئر کر دیں، آگے شیئر کر دیں. ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں، کوئی خبر اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہوتی ہے کتاب و سنت کے حوالے کے ساتھ اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی آگے خبر نشر کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے. خبر بڑی اچھی ہے، حدیث کا حوالہ بڑا اچھا ہے اور نسبت بخاری کی طرف ہے، ہم آگے نشر کر دیتے ہیں. جبکہ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کی طرف ایسی بات کرو یا اس کے رسول کی طرف کوئی ایسی بات کرو. جہنمی ہونے کے لیے اتنی بات کافی. اللہ کے رسول مشورے کر رہے ہیں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے. مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ کردار. ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے پوچھا تم نے یہ دیکھا جو خبر پھیلی ہوئی؟ جی ہاں. کیا تبصرہ ہے؟ فرماتے میں ہوتی تو میں تو کبھی ایسا نہ کرتی. اگر اس جگہ پر میں ہوتی اللہ کے رسول کی زوجیت میں تو مجھ سے تو یہ کام کبھی نہ ہوتا. اپنے بارے میں کہا. فرمایا کہ ابو ایوب نے کیا کہا؟ تم کہہ رہی ہو اگر تم ہوتی تم سے یہ کام کبھی نہ ہوتا. جس کے بارے میں یہ خبر پھیلی ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے. جس کے بارے میں یہ خبر پھیلی ہے تم سے 1000 درجے بہتر ہے. اور اگر ہم یہ والی سوچ رکھ لیں کہ جس کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلی ہے آپ کے پاس تحقیق نہیں، اسے بہتر سمجھیں، حسن ظن رکھیں اس کے بارے میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو. لیکن اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اما عائشہ صدیقہ کو خبر نہیں تھی لیکن وہ قضاء حاجت کے لیے ام مصطح کے ساتھ باہر جاتی ہیں. ان کو یہ بتایا تمہیں پتا ہے تمہارے بارے میں کیا خبریں چل رہی ہیں؟ کچھ عرصے تک تو بیمار تھیں، صحت بحال ہوئی، لیکن جب انہیں خبر پہنچی دوبارہ بیمار ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. اس سے پہلے آپ اجازت نہیں دیتے تھے لیکن صدمے سے دوچار ہیں. آپ نے فرمایا چلی جاؤ. اپنی اماں سے پوچھا اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ ابو سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ خاموش. کیونکہ جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات نہیں آئے گی تو کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دلیل پتہ ہو یا نہ ہو، ہم نے تو تبصرہ کرنا ہے، ہم نے تو تجزیہ کرنا ہے، ہم نے تو ہر ایک کے بارے میں بولنا ہے. اور یہاں خاموشی ہے. اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات ہوئے گی تو بات کریں گے. 1 مہینہ گزرا، اللہ کی طرف سے سورہ نور کی آیات برات کی اتری. اما عائشہ فرماتی تھی مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کو نازل کرے گا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ برات کے بارے میں قرآن کا حصہ بن جائے گی آیات. اللہ تعالیٰ میری تطہیر کو قرآن میں نازل کر دے گا، میرا یہ مقام اللہ کیا، اس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تھا. آپ اگر صحیح ہیں، اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کے بارے میں بریکنگ نیوز چلے، غلط افواہیں چلیں، لوگ پروپیگنڈا کریں، آپ کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے. عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کا دفاع بھی کرے گا. نہ جانے کتنے واقعات جو اس حوالے سے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا، یہ سوشل میڈیا کی آزادی، یہ صحافت کی آزادی، الیکٹرانکس میڈیا کی آزادی اور ہم میں سے ہر شخص کی آزادی، یہ پروپیگنڈا ہے کفار کی طرف سے جس کا مقصد شروع سے لے کر اب تک بدعملی کو پیدا کرنا،
بد اخلاقی کو پیدا کرنا، بد تہذیبی کو پیدا کرنا، مسلم معاشرے کی ثقافت اور تہذیب کو تباہ کرنا، اجتماعیت کا خاتمہ اور فتنہ اور فساد کو برپا کرنا، اور مسلم ممالک اور اقوام کو آپس میں لڑانا۔ اس کے پیچھے ان کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا، یہ صحافت کا میڈیا جو سستے داموں خرید کر پھر ان کے ذریعے اپنا کام کروایا جاتا ہے۔ کم از کم ہم انفرادی طور پر ان افواہوں سے باز رہیں۔ جب تک کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تحقیق نہ کر لیں، اسے آگے نشر نہ کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ آج ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ آگے شیئر کر دیں، جو سنا وہ آگے شیئر کر دیا۔ اور یہ فتنے چاہے وہ دین کے نام پر ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہے، یا صحابہ کی گستاخی کا فتنہ ہے، اما عائشہ یا صحابیات کی گستاخی کا فتنہ ہے، یا پاکستان کی ساکھ کو تباہ کرنے کا فتنہ ہے، یا مسلم قوم کو تباہ کرنے کی ساکھ کا فتنہ ہے، یا ہماری عبادات کے معاملات کے تعلق سے فتنے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آزادانہ طور پر ان کے حوالے سے غلط خبریں، افواہیں، جھوٹی روایات، جھوٹے طرز عمل، جھوٹی فکر، جھوٹی تحریک عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے میں اور آپ ہمیشہ منسلک رہتے ہیں۔ تو بتائیے اپنے اخلاق کو بچانا ہے، اپنے کردار کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، فتنے سے بچنا ہے، فساد سے بچنا ہے، تو یہ ساری تحریک کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی، یہودیوں کی ہے۔ تو بچانے کا طریقہ یہ ہے، تصدیق ضروری ہے تشہیر سے پہلے، تحقیق ضروری ہے تشہیر سے پہلے، اور ہر بات کو نشر کرنا ضروری نہیں ہوتا، کہیں پردہ ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی خبر سن لی ہے تو کسی کی عزت کو نیلام کرنے کی بات ہے تو پردہ ڈال لیجئے، ہو سکتا ہے کل آپ کی باری بھی آ جائے۔ آج کسی کی عزت کو نیلام کریں گے، بدگمانیاں رکھیں گے، آپ بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، افواہیں سرگرم کرنے والے ان افواہوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج ضرورت اس بات کی طرف، آئیے کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف۔ کتاب و سنت ہمیں اخلاق کی حوالے سے، تربیتی حوالے سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیا اصول دیتا ہے، ان اصولوں سے اپنے آپ کو جوڑیے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے فسادات، شر اور فتنوں سے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی تجارت کو، دین کو، گھر بار کے معاملات، مساجد کے معاملات، وہ طلبہ کا معاملہ ہو، علماء کا معاملہ ہو، عام معاملہ ہو، اس کے بارے میں تبصرہ، تجزیہ، غلط خبر بریک کرنے، افواہ کو پھیلانے کے حوالے سے مذموم مقاصد سے آپ اس تحریک کا حصہ نہ بنیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے۔ یہ وہ شخص جس نے میرے خلاف جھوٹ بولا تھا، یہ وہ شخص جس نے تہمت لگائی تھی، جس نے میری عزت کو نیلام کیا تھا، اس وقت دینے کے لیے آپ کے پاس سوائے نامہ اعمال کر کچھ نہیں ہوگا۔ نیکیاں دے کر، برائیاں لے کر اونھے منہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پہاڑ جیسے عمل کر کے، اس غلط طرز عمل کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو شرعی تقاضوں کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ فتنوں میں سے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔